السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه۔ محترم حاضرین مجلس، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے جس صحابی کا تذکرہ کرنا ہے وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو، آپ کی صحبت کو، آپ کے دیار کو لازم پکڑا، مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا، آپ کے ساتھ پانے کا ایک بہت بڑا موقع ان کی زندگی میں ان کے ہاتھ آیا، اور اسی بنیاد پر سب سے بڑے محدث بھی وہ شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا نام کیا ہے، خاندان کیا ہے؟ ان کا نام پہلے عبد شمس تھا۔ عبد شمس کا مطلب سورج کا بندہ، سورج کا بندہ۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگ عبد النبی نام رکھ لیتے ہیں، نبی کا بندہ۔ تو ان کا نام تھا عبد شمس۔ مسلمان ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا، اور ان کا نام کیا رکھا؟ عبد الرحمن۔ عبد الرحمن بن صخر الدوسی الیمنی۔ یمن کا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ دوس، اسی قبیلے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آگے اور تذکرہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، کیوں؟ بلی پال رکھی تھی انہوں نے۔ ہرن کا مطلب ہوتا ہے بلی۔ کہتے کنتو ارعا غنم اہلی، میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چراتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے بارے میں کہتے وکانت لی ہریرہ صغیرہ۔ ہرن کا مطلب بلی، اور جب اسی کو ہریرہ بولتے ہیں نا، تصغیر، چھوٹا کر دیتے، تو جو چھوٹی بلی ہوتی ہے نا اس کو ہریرہ بولتے ہیں۔ ہرن عام بلیوں کو بولتے ہیں، اور ہریرہ چھوٹی بلی جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں۔ کہتے وکانت لی ہریرۃ صغیرہ، میرے پاس ایک چھوٹی بلی تھی، فکنت اضعها باللیل فی شجر، جب رات ہوتی تھی تو میں اس کو ایک پیڑ پر رکھ دیتا تھا، بلی کے، وہ وہیں پر رات گزارتی تھی۔ فاذا کان النہار، جب دن ہو جاتا تھا تو میں جب نکلتا تھا بکریاں لے کر کے تو وہ بلی بھی میرے ساتھ چلتی تھی، فلعبت بها، اور میں اس بلی سے کھیلتا تھا۔ فکنونی ابا ہریرہ، تو لوگوں نے مجھے میری کنیت ہی رکھ دی کہ یہ ابو ہریرہ یعنی بلی کے باپ ہیں۔ ابو ہریرہ بلی کے باپ، یعنی ان کی آدمی جب بسا اوقات کوئی کام کرتا تو اسی کام سے کیا ہو جاتا ہے؟ مشہور ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے کسی کا نام آپ بہت دفعہ نہیں جانتے لیکن اس کے کام سے اس کو جانتے ہیں، ہاں، اس کے کام سے، اس کی دکان سے، یا اس کی کسی حرکت سے اس کو جانتے ہیں آپ، اس کے کسی عمل سے اس کو آپ جانتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسے بول دیتے ہیں، جیسے محدثین میں بہت سارے لوگ مشہور ہیں، کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے، لیکن مشہور ہی اس نام سے ہو گئے، مشہور ہی اس نام سے ہو گئے جو عیب والا نام ہے، لیکن اب ان کا نام بتانے کے لیے وہ نام لینا پڑتا ہے، ان کا نام بتانے کے لیے وہ نام لینا پڑتا ہے، تو اس میں عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن کسی کا اپنی طرف سے ہم جو ہے لقب رکھ دیں، ٹائٹل رکھ دیں، اور وہ غلط ہے، وہ عیب والا ہے، تو یہ گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر ہمارے یہاں سماج میں ایک تصور دھیرے 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 بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلی پالنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ بلی، اسی لیے آئے دن آئے سال ایک نہ ایک، 2 3 4 گھر میں بلیوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ کون بولا بلی پالنا سنت ہے؟ ایک ابو ہریرہ نے پالا تھا، اتنے سارے صحابہ میں اور کس نے پالا؟ ٹھیک ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے، گھر میں آتی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث ہے، لیکن اس کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ بلی پالنا سنت ہے؟ ایسے بول دو آپ بکری چرانا بھی سنت ہے، بکری چرانا سنت ہے،
تو سارے انبیاء کو اللہ کی طرف سے کام ملا تھا. کس نے بولا بکری چرا یا بکری پالنا سنت ہے کوئی بولنے لگ جائے؟ صحابہ پالتے تھے. اس کے اپوزٹ میں آپ دیکھیے کہ بلی کے بال میں انسان کے لیے بڑی بیماریاں ہوتی. آپ اس کے ساتھ چپک کر رہے تھے نا, تو جو ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کئی بیماریاں ہوتی, اور پھر اس کی گندگی جو گھر میں, وہ سارا نقصان آپ جانتے. اس لیے یہ تصور مت رکھیے کہ بلی پال, لوگ مہنگی مہنگی بلیاں, باہر کی بلیاں, ولایتی بلیاں لے کر کے آتے, ہاں اس کو گود میں بٹھاتے ہیں. جیسے دوسرے لوگ کتا پالتے ہیں, ہمارے یہاں لوگ بلی پالتے ہیں. بلی پالنا سنت نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ پال نہیں سکتے, پالیے اس کو, لیکن اس کو سنت سمجھ کر کے مت پالیے, اور اس کے اندر جو نقصان ہے اس نقصان سے اپنے آپ کو بچائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسا کہ میں نے کہا, یمن کے علاقے کے رہنے والے تھے. تو یمن کے علاقے قبیلے دوس کے سردار کون؟ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مکہ میں آئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے, اور آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے. تو طفیل بن عمرو الدوسی مشہور انسان, مکہ والے جانتے تھے ان کو, پہلے ہی پکڑ لیا مکہ کے مشرکین نے. کہا طفیل دیکھو, ہمارے یہاں ایک بندہ آیا ہے نا, جو بھائی سے بھائی کو الگ کر دیتا ہے, رشتہ داروں کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے, اور اس کا دین ہمارے دین سے الگ ہے, اس کی بات نہیں سننا, اس سے الگ رہنا. حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں نے کان میں روئی ڈال دیا, طواف کرتا تھا, روئی پڑی ہوئی ہے. ایک دن اللہ نے احساس پیدا کروا دیا, کہنے لگے کہ میں سوچ رہا ہوں, میں اچھا بھلا انسان کس کی باتوں میں آ گیا. بھائی اگر اس بندے کی بات میں سن لوں, عقل مند ہوں, اچھی لگے گی تو قبول کر لوں گا, اچھی نہیں لگے گی تو اس کو رد کر دوں گا. کہتے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے نکلے, اپنے گھر کی طرف جا رہے, میں بھی پیچھے چلا گیا. گھر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھی پہنچ گیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. آپ سے میں نے پوری تفصیل بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی, قرآن کی آیتیں تلاوت کی, مجھے بہت اچھی لگی, میں نے قبول کر لیا. پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی, آپ میرے لیے دعا کر دیجئے, اللہ تعالیٰ کوئی نشانی مقرر کر دے میرے لیے, تاکہ میں اپنے قبیلے میں جاؤں تو لوگوں کو دین کی دعوت دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیا, تو اللہ نے پیشانی پر ایک نور جیسا بنا دیا. کہتے اللہ کے نبی, اس کو لوگ دیکھیں گے تو عیب سمجھیں گے کہ اچھا خاصا ہمارے یہاں سے گیا تھا, اب آیا تو کیا ہو گیا اس کی پیشانی پر, کا کہیں اور. تو اللہ تعالیٰ نے لاٹھی میں ان کے ڈال دیا. ابھی اپنے علاقے میں گئے, اور مسلمان ہونے کے بعد اپنے علاقے دوس قبیلے میں جب پہنچے یمن میں, تو اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کرنا شروع کیا, توحید کی طرف بلانا شروع کیا. ان کی بیوی نے مانا, بعد میں ابا نے مانا, دھیرے کر کے یہاں تک کہ تقریباً 8 اور 6 14 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ خیبر کے بعد جب پہنچے, تو یمن کے قبیلے دوس کے 70 سے 75 گھرانوں نے اسلام قبول کر لیا. 70 سے 75, یہ ساری کوشش تھی طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ, انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. مسلمان ہو گئے تو یمن سے اپنے علاقے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. مدینہ آنے کے بعد سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مکمل 4 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے, آپ کے دامن کو تھام کر کے رکھا, آپ کی مجلس سے الگ نہیں ہوئے, ہمیشہ آپ کی صحبت کو لازم پکڑا. اور نتیجہ یہ ہوا, آگے اس پر ہم بات کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے. اصحاب صفہ میں ان کا داخلہ ہو گیا. مدینے کے غریب, مسکین, مہاجر جن کے پاس پیسے, روپے, دولت نہیں ہے, وہ سب مسجد نبوی میں رہ رہے ہیں. یہاں وہاں سے کھانے پانی کا ان کے لیے انتظام ہو جا رہا ہے, لوگ دعوت دے دیتے ہیں تو ان کے لیے کھانے پانی کا انتظام ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں مسلمان نہیں ہوئی تھی, بلکہ الٹا سیدھا بولتی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے اپنی ماں کے پاس, تو ماں نے بہت الٹا سیدھا بولا, اور حضرت ابو ہریرہ کہتے کنت ادعو امی الی الاسلام, میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف بلاتا تھا, دعوت دیتا رہتا تھا. ہمارے گھر میں بھی اگر کسی کے عقیدے کی خرابی ہے تو ہمیں دھیرے کوشش کرتے رہنا چاہیے, دعائیں بھی کرنا چاہیے. دعائیں بھی, ہمارے یہاں لوگ بحث کرتے ہیں, بحث نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنا, جھگڑے نہیں کرنا, محبت سے بات چیت کرنا, محبت سے سمجھا دینا. ماننا نہ ماننا سامنے والے کا کام, کہیں عقیدے کی کا بگاڑ ہے تو سمجھائیے. کہتے ہیں وہ یہ مشرکہ, میری ماں مشرکہ تھی, فدعوتها یوما, ایک دن میں نے اپنی ماں کو دعوت دی, یعنی توحید کی طرف بلایا. فاسمعتنی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرہ,
کہتی ماں غصے میں آئی اور ماں نے ایسا الٹا سیدھا نبی کے تعلق سے مجھے سنایا کہ مجھے بہت برا لگا، بہت برا لگا، بہت الٹا سیدھا بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کو چاہتے ہیں کہ توحید اپنا لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط سننا نہیں چاہتے، لیکن سنانے والی کون ہے؟ ماں، تو ماں کو کچھ نہیں کہا۔ اس لیے مائیں اگر کبھی کچھ بول دیں تو پلٹ کر جواب مت دیجیے، ماں کا احترام کیجیے، عزت کیجیے، ماں کی عظمت کو سمجھیے، ماں کے مقام اور مرتبے کو سمجھیے، دعائیں کیجیے ان کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعائیں کر رہے جب، لیکن ماں نے جب الٹا سیدھا نبی کے بارے میں کہا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے میں آیا وانا ابکی، اور میں رو رہا تھا، میں رو رہا تھا۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی کنت ادعو امی الی الاسلام، میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہوں، فتأبى علیہ، لیکن میری ماں انکار کرتی جا رہی ہے۔ فدعوتها اليوم، آج بھی میں نے توحید کی طرف بلایا، فاسمعتنی فیک ما اکرہ، لیکن میری ماں نے آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی کہ مجھے بہت برا لگا۔ فادعوا اللہ ان یہدی ام ابی ہریرہ، اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے فوراً دعا کی، کہا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ فخرجت مستبشرا بدعوت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ابو ہریرہ بڑے خوش ہو گئے، کہتے نکلا میں خوشی خوشی نکلا، یہ سوچ کر کے نکلا کہ ماں کو جا کر کے کہوں گا میری ماں تو جس کو برا کہہ رہی ہے کائنات کا وہ امام تیرے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہی کردار تھا آپ کا، یہی عمدہ اخلاق، جس نے گالیاں دی اس کو آپ نے دعائیں دی، اللہ کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی۔ کہتے نکلا میں، فلما جئتہ فصرت الی الباب، میں آیا پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ بند ہے۔ فسمعت امی خشف قدمی، میری ماں نے میرے قدموں کی آہٹ کو سن لیا تھا۔ فقالت، تو کہنے لگی مکانک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ بیٹھے رہو۔ وسمعت خضخضۃ الماء، میں نے پانی گرنے کی آواز سنا کہ اندر پانی گر رہا ہے۔ قال، ابو ہریرہ کہتے فاغتسلت ولبست درعها، میری ماں نے غسل کیا، اچھا لباس پہنا اور دوپٹہ اوڑھا اور میرے لیے دروازہ کھولا۔ ثم قالت، اور جیسے ہی دروازہ کھلا کہتے میری ماں کا میرا سامنا ہوا، میری ماں جیسے میرے سامنے آئی فوراً کہا اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ابو ہریرہ سن لو، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے اب میں پھر سے نبی کے پاس آیا، اور اب اس بار جب آیا تب بھی رو رہا ہوں، پچھلی بار آیا تھا تو ٹینشن سے غم سے رو رہا تھا کہ میری ماں نے رسول کو برا بھلا کہا، اس بار میں آیا تب بھی رو رہا ہوں لیکن خوشی کے آنسو ہیں۔ قال، کہنے لگے، میں نے کہا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابشر، خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ قد استجاب اللہ دعوتک وہدی ام ابی ہریرہ، آپ نے تھوڑی دیر پہلے دعا کیا تھا، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت مل گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فحمد اللہ واثنى علیہ وقال خیرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی اور بھی دیگر اور اچھی باتیں کہی۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں ایک طرف اپنی ماں سے محبت کا اظہار ہے، وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت کا اظہار ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کوشش سے پیچھے نہیں ہٹے، مستقل اور مسلسل اپنی ماں کے لیے دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے اسلام قبول کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کتنی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس حوالے سے بھی ہم کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا املح ولا اصبح من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت، بہترین، اچھا کسی کو نہیں دیکھا، حتی لکأنما الشمس تجری فی وجہہ، یہاں تک کہ آپ اگر دیکھتے تو آپ کو ایسا لگتا کہ سورج کی ساری روشنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈال دے گی، اتنا روشن چہرہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک بار
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی ہدی ابا ہریرہ الی الاسلام، اللہ کی تعریف کہ اللہ نے ابو ہریرہ کو اسلام کی ہدایت دی، والحمدللہ الذی علم ابا ہریرہ القرآن، اللہ کی تعریف کہ اللہ نے ابو ہریرہ کو قرآن سکھا دیا، والحمدللہ الذی من علی ابی ہریرہ بصحبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی تعریف کہ اللہ نے ابو ہریرہ پر احسان کیا۔ کون سا احسان؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کا ساتھ ابو ہریرہ کو نصیب کر دیا۔ اب یہاں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مسلسل 4 سال آپ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہیں، اصحاب صفہ میں ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ کتنی حدیثیں مروی ہیں؟ 5374۔ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت انہوں نے کی، اسی لیے سب سے بڑا محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کے ساتھ انس بن مالک بھی ہیں، ابو سعید خدری ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، اور عبداللہ بن مسعود ہیں، کئی ایک صحابہ ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 7 بڑے بڑے صحابہ جن کو مکثرین صحابہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ صحابہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں زیادہ مروی ہیں، انس بن مالک، ابو سعید خدری، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ، لیکن سب سے اوپر نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود ان سے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ میں سے کئی صحابہ نے حدیث روایت کی۔ ایک تو ہے صحابہ روایت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تابعین روایت کر رہے ہیں صحابہ سے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ صحابہ میں کہ جن سے خود صحابہ روایت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ صحابہ جو عمر میں چھوٹے تھے وہ صحابہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ان صحابہ سے جو عمر میں بڑے ہیں۔ یہاں تک کہ ابو ہریرہ سے کس نے علم لیا؟ زید بن ثابت، ابو ایوب انصاری، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ابی بن کعب، جابر بن عبداللہ، عائشہ، مسور بن مخرمہ، ابو موسیٰ اشعری، انس بن مالک اور ابو رافع۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو عمر میں چھوٹے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر ان سے بڑے تھے، اس لیے صحابہ میں سے ان سارے صحابہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کتنے لوگوں نے روایت کی ابو ہریرہ سے؟ آپ کو پتا ہے امام بخاری کہتے ہیں روا عنہ، ابو ہریرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں روایت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ 800، بلکہ اس سے زیادہ، 800 راوی۔ اسی لیے جگہ جگہ حدیث میں آپ کو ملتا ہے ان ابی ہریرہ، یہ تو آپ ابو ہریرہ کا نام دیکھتے، لیکن جب سندوں کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ محدث حدیث روایت کر رہا ہے کتاب میں، تو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بیان کیا فلاں نے، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، اور فلاں نے فلاں سے سنا، انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا۔ ایسے 800 سے زائد نام حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گے جنہوں نے سیدھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ان میں کچھ صحابہ ہیں اور ان میں کچھ تابعین ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے۔ اور اس کے آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں علم کے سب سے زیادہ شوقین بڑے بڑے علماء ہیں، نو ڈاؤٹ۔ بڑے عالم ابو بکر ہیں، بڑے عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ، یہ سب بڑے علماء ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میں سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا سب سے زیادہ شوق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کی ایک دلیل دیکھیے، ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اسعد الناس بشفاعتک، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جسے آپ کی شفاعت ملے گی قیامت کے دن؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ہریرہ، مجھے اس بات کا لقد ظننت یا ابا ہریرہ، مجھے یہ لگ رہا تھا اے ابو ہریرہ، تمہارے علم کا شوق دیکھ کر کے یہ اندازہ تھا کہ اس بارے میں سب سے پہلے مجھ سے کوئی سوال کرے گا تو وہ تم ہوگے۔ اتنے زیادہ حریص اور شوقین تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ نے جواب دیا، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، لوگوں میں سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے
کلمہ پڑھا ہوگا، لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شروع میں پڑھ رہے تھے تو بھول جاتے تھے، جو سیکھتے تھے بھول جاتے تھے، سیکھتے تھے بھول جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اس کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ چادر بچھائی، اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ چادر سمیٹ لو، چادر سمیٹ لی، اسے اوڑھ لیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ان کو۔ اس دن کے بعد سے کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے جو پہلے بیماری تھی، جو میرے اندر عیب تھا کہ میں یاد کرتا تھا، سنتا تھا تو میں بھول جاتا تھا، اس کے بعد سے میرا بھولنا ختم ہو گیا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت بھی مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعائیں بھی کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کا تذکرہ ماں کے حوالے سے میں نے کیا۔ ایک دو واقعات آپ اور سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں سے کتنی محبت تھی۔ طبقات ابن سعد کے اندر ذکر ہے، تاریخی کتاب ہے، اور امام صاحبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ایک مرتبہ مجلس تھی، مجلس سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ خرجت یوما من بیتی الی المسجد فوجدت نفرا، کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، میں اپنے گھر سے نکلا، اور گھر سے نکلنے کے بعد میں مسجد کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اور بھی آ رہے ہیں۔ فقالو، تو ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا ما اخرجک، ابو ہریرہ اس وقت کہاں نکلے ہو؟ کیونکہ غالباً وہ دوپہر کا وقت تھا، دوپہر میں عرب کے لوگ آج بھی نہیں نکلتے، دکان میں ہے تو دکان میں، گھر میں ہے تو گھر میں، اس لیے آپ سفر پر نکل جاؤ، باہر کوئی آپ کو نظر نہیں آئے دوپہر کے وقت۔ کما اخرجک، اس ٹائم نکلو، کیا وجہ ہے؟ قلت الجوع، تو ابو ہریرہ کہنے لگے بھوک کی وجہ سے، بھوک لگی اس لیے نکلا ہوں۔ فقالو، تو ان سارے صحابہ نے کہا ونحن واللہ ما اخرجنا الا الجوع، کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں بھی بھوک ہی نے نکالا، بھوک لگی تھی اس لیے ہم نکلے کہ کوئی مل جائے گا کھلا دے گا۔ اچھا، مدینے میں جہاں ایسے لوگ تھے فقیر مسکین غریب صحابہ، وہیں کچھ ایسے لوگ بھی تھے نا جن کے گھر جب چاہو تب پہنچ جاؤ، ان کے یہاں کھانا تیار رہتا تھا۔ ایسے کئی، ایک مرتبہ ایسے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ابو بکر سے ملاقات ہو گئی، عمر سے ملاقات ہوئی، لوگوں سے پوچھا کہاں جا رہے؟ کہ اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے نکلے ہیں، گھر میں فاقہ چل رہا ہے کیونکہ سب اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو کہا میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا ہوں۔ تو کہتے اچھا چلو، ایک صحابی کی بات، انصاری صحابی تھے، ان کے گھر پہنچے جب تو بیوی گھر میں اکیلے اور شوہر ہے ہی نہیں، دعا سلام ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت گھر میں لے کے گئی اور صحابیہ، اور پوچھا تمہارے شوہر کہاں ہیں، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ تو عورت نے کہا کہ نہیں، وہ میٹھا پانی لینے گئے، اس لیے کہ میٹھے پانی کا کنواں، ایک دو کنواں مدینے کے اندر تھا، وہیں سے وہ لوگ پانی لاتے تھے پینے کے لیے، باقی اور دیگر نہانے کے لیے اور کپڑے دھلنے کے لیے دیگر پانی استعمال کرتے تھے، کھارا پانی۔ تو تھوڑی دیر گزری، وہ صحابی بھی آ گئے، تو دیکھا ارے نبی بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، خوش ہو گئے، سلام کیا، بڑے خوش ہو گئے، کہا آج کے دن مدینے میں میرے گھر سے زیادہ خوش نصیب گھر کوئی ہے ہی نہیں، اتنے اچھے اچھے مہمان آئے ہوئے ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فٹافٹ گئے، ہر طرح کا جو جتنی طرح کی گھر میں کھجور تھی سب لا کر کے رکھ دیا، جتنی طرح کی تھی سب، سوکھی بھی، گلی بھی، چھوٹی بھی، بڑی بھی، ساری کھجوریں لا کر کے رکھ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کھاؤ۔ پھر چھری اٹھائی، گئے تو نبی سمجھ گئے کہ جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، تو کہا دودھ والی بکری ذبح نہیں کرنا۔ گئے اور پیچھے گھر میں پہنچے، چھوٹا بچہ اٹھایا بکری کا اور ذبح کیا، فٹافٹ بیوی کو حکم دیا پکاؤ اس کو، آٹا ادھر پکانے اس کو ذبح کرنے لگے، بوٹی بنانے لگے، بیوی سے کہا اتنی دیر میں آٹا گوندھ لو، آٹا گوندھ لیا اس نے، اور پھر فٹافٹ کھانا بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، ابو بکر نے کھایا، عمر نے کھایا، اور جب کھا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھو تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے انہی کے گھر گئے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور جب گھر میں پہنچے کھانا مل گیا، کھا لیا، تو بھوک کے بعد کھانا ملا، اس کے بعد بھی نبی کہہ رہے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم کتنی نعمتیں ضائع کر دیتے، افطار میں، کھانے میں پھینک دیتے، ضائع کر دیتے، برباد، ہوٹلوں میں، یہاں وہاں، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، صحابہ ایسے کچھ صحابہ تھے جن کے گھر پہنچ جاؤ، تو کہتے ہم سب مل کر کے فدخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے پاس پہنچے، فقال ما جاء بكم بهذه الساعه، تو نبی نے بھی وہی جملہ، ارے اس ٹائم آئے تم لوگ، کس چیز نے تم کو اس وقت ہمارے پاس لے کر کے، کون سی چیز آئی ہے؟ فاخبرناه، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بتایا کہ کیوں آئے،
فدعا بطبق فيه تمر، نبی نے ایک ٹوکرا منگایا، اس ٹوکرے میں کھجور تھی. فاعطى كل رجل منا تمرتين. یہ واقعہ میں کس لیے سنا رہا ہوں؟ کس لیے؟ کیا بول کر کے سنایا میں یہ واقعہ؟ ماں کی محبت. کچھ بات آئی ابھی ماں کی؟ نہیں؟ سنو. کہتے ٹوکرا منگایا، جتنے لوگ تھے سب کو 2 کھجور دے دیا. کتنا؟ 2 کھجور. یہ صحابہ کی حالت، بٹ رہا ہے تب بھی 2 ہی کھجور ملے. فقال کلوا ہاتین التمرتین، کہا کہ لو یہ 2 کھجوریں کھا لو. کہا کہ اس کے بعد پانی پی لینا. واشربوا علیہما من الماء، 2 کھجوریں کھانے کے بعد پانی پی لینا، یہ تمہارے لیے آج کے لیے تو کافی ہو جائے. نبی نے کہا تھا، صحابہ کھانے لگے. تو ابو ہریرہ کہتے فاکلت تمرۃ، میں نے ایک کھجور کھایا. وخبأت الاخرى، اور دوسری کو کیا کیا؟ چھپا لیا. ایک تو کھایا، دوسری چھپا لیا. فقال، تو نبی نے دیکھ لیا. کہ یا ابا ہریرہ لما رفعتها، کہا ابو ہریرہ اس کو رکھ کیوں لیا، کھایا کیوں نہیں؟ قلت لأمی، کہ لگے اپنی ماں کے لیے رکھ لیا اس کو، اپنی ماں کے لیے، میری ماں بھی بھوکی ہے گھر میں، اپنی ماں کے لیے رکھ لیا. قال کلها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا لو اس کو، ہم تمہیں تمہاری ماں کے حصے کی 2 کھجور اور دے دیں گے. اس کو کھا لیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 اور کھجور دے دیا تاکہ وہ اپنی ماں کو جا کر کے دے دے. تیسرا واقعہ سنیے کہ ماں کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے ان ابا ہریرہ لم یکن یحج حتی ماتت امہ لصحبتها، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ان کی ماں حیات رہی، زندہ رہی، حج کے لیے نہیں جا سکے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حج کے لیے نہیں جا سکے، کیونکہ ان کے علاوہ ان کی ماں کا کوئی اور تھا ہی نہیں. خدمت کون کرے گا، دیکھ ریکھ کون کرے، اور مال بھی اتنا نہیں ہے کہ کوئی غلام لے آئے، لونڈی لے آئے کہ ماں کی خدمت کرے گی وہ لونڈی. ابو ہریرہ کے پاس مال ہی اتنا نہیں ہے. رکے رہے یہاں تک کہ ماں کی جب وفات ہو گئی اور ماں کی طرف سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے. اچھا، ایک بار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، پہلے تو ایک دعا مانگی تھی کہ میری امی مسلمان ہو جائے، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کہا ادعو اللہ ان یحببنی انا و امی الی عبادہ المؤمنین، کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اور میری ماں کو تمام مومنوں کی نظروں میں محبوب بنا دے. ایک دعا بہت پیاری ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے کام، ایسے عمل کی محبت مانگتا ہوں جو عمل مجھے تجھ سے قریب کر دے. بہت پیاری دعا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سوال کہ اللہ کے نبی ایسی دعا کر دیجئے کہ اللہ میری اور میری ماں کی محبت سارے مومنوں کے دل میں ڈال دے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیا، اور آپ کی دعا کا ہی اثر ہے کہ آج دنیا کا مسلمان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتا ہے. علماء بیان کرتے ہیں عن نبی ہریرہ عن نبی ہریرہ عن نبی، یہ محبت ہی ہے کہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی شہرت عطا کی علم کے حوالے سے، اور ان کے حوالے سے ان کی ماں کو بھی اللہ رب العالمین نے مشہور کر دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مشہور ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ انہوں نے حدیثیں کیسے روایت کی؟ صرف 4 سال. بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ بندہ خالی کھانے پینے کے لیے مسجد میں رہتا تھا. یہ اعتراض ہے بعض لوگوں کا صحابی پر، خالی کھانے پینے کے لیے رہتا تھا. بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ صرف 4 سال، جیسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آئے گا تو ہم ذکر کریں گے، تو بعض انجینئر جیسے لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے وہی لکھتا تھا بندہ، یعنی امیر معاویہ پورا قرآن تو مکہ سے پہلے اکثر قرآن نازل ہو چکا تھا، یہ کیا لکھتا تھا، اس نے کیا لکھا؟ تم کاتب وحی کہتے ہو، قرآن کی آیتیں لکھنے والا. ایک آیت بھی لکھا ہے تو وہ کاتب وحی ہے. ہاں، قرآن لکھنے والوں میں ان کا نام شامل ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے رہ رہے ہیں؟ کہ علم سیکھ سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ سکے، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ اپنے علاقے میں رہ گئے تھے. تو اسی بنیاد پر 4 سال سے کم، 4 سال یا اس کے آس پاس کی مدت ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ نمبر 1،
صحبته للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مدتا تزید علی 4 سنین. ایک تو یہی وجہ ہے کہ 4 سال مسلسل رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صحبت میں، اور یہ بہت کافی ہے، بہت کافی ہے. آپ کسی عالم کے پاس 4 سال رہ کر کے پڑھنے کا کلیجہ رکھتے ہو؟ نہیں ہے، پڑھ ہی نہیں سکتے. یہ کام آ جائے گا، وہ کام آ جائے گا، یہ کرنا وہ کرنا، فلاں جگہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے آپ. ابو ہریرہ 4 سال دیے مسلسل، 4 سال. دوسری وجہ اخذہ لکثیر من تلک الروایات عن بعض الصحابہ، اور صرف نبی سے نہیں لیا ہے ان 4 سالوں میں حدیثیں. بعض صحابہ نے جو پہلے سے نبی سے سن رکھا تھا نبی کی بات نا، وہ صحابہ سے بھی لے لیا. کہ نبی سے تو لیا ہی 4 سالوں میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیگر صحابہ جو پہلے سے حدیثیں لیتے آ رہے تھے نبی کی باتیں، وہ ان صحابہ سے بھی لے لیا. یہ دوسری وجہ ہو گئی. تیسری وجہ کیا ہے؟ تفرغہ للعلم والحفظ، کہ ابو ہریرہ فارغ تھے علم کے لیے اور نبی کی حدیثیں یاد کرنے کے لیے خود کو فارغ کر، کوئی کام نہیں تھا. جیسا کہ خود ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مہاجرین کے پاس کام ہوتا تھا. کون سا کام؟ مہاجرین کیا کرتے تھے؟ تجارت میں لگے ہوئے تھے مہاجرین. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تجارت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت، عثمان رضی اللہ عنہ کی تجارت، اور سعد بن ابی وقاص کی تجارت، عبد الرحمن بن عوف کی تجارت. سارے بڑے بڑے صحابہ سب تاجر، سب تجارت میں لگے ہوئے. کوئی یہاں جا رہا، کوئی وہاں جا رہا، کوئی یہاں سے مال منگوا رہا، کوئی وہاں سے. اور مدینے کے انصار صحابہ کیا تھے؟ کھیتی باڑی کرتے تھے، کسان ٹائپ کے لوگ تھے وہ. تو جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے کام میں چلے گئے، دکان میں چلے گئے، یہ لوگ اپنی کھیتی میں چلے گئے. تو مدینے کے صحابہ اور مہاجرین صحابہ ان سب کے پاس اپنے اپنے کام تھے، لیکن ابو ہریرہ کے پاس کوئی کام نہیں تھا، کوئی کام نہیں تھا سوائے اپنی ماں کی خدمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے. فارغ تھے، اسی لیے اتنا زیادہ حدیثیں ان سے روایت ہیں. اور چوتھی وجہ کیا ہے؟ تأخر وفاتہ الی ما بعد سنۃ 50 ہجریہ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی زیادہ جو حدیثیں روایت کی ہیں، وہ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک لمبی مدت تک زندہ رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک لمبی مدت تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے. کس سال وفات ہوئی ان کی؟ 57 یا 58 یا 59 اختلاف ہے، لیکن بہرحال 50 ہجری کے بعد 57 میں یا 58 میں یا 59 ہجری میں وفات ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کتنے سال بعد؟ تقریباً 45 سال بعد. تو اس وجہ سے علم کے راستے میں لگے رہے، صحابہ سے کنیکٹڈ تھے، جڑے ہوئے تھے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یا ابا ہریرہ انت کنت الزمنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحفظنا لحدیثی. اے ابو ہریرہ، آپ تو ہم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ نبی کے ساتھ رہے ہیں اور سب سے زیادہ آپ نے حدیثیں روایت کی ہیں. طلحہ بن عبید اللہ جو 10 بڑے صحابہ میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے، وہ کہتے ہیں لا اشک انہ سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم نسمع. طلحہ بن عبید اللہ بھی تاجر ہیں، مہاجر صحابی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیثیں سنی ہیں جو ہم نے نبی سے نہیں سنی. یہ صحابہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے درمیان علم کے سب سے زیادہ حریص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب رہنے والے صحابی کوئی تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے کہا 5374 حدیثیں ان سے مروی ہیں، اس میں سے 325 حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. 325 حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. 79 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں نہیں ہے. اور 93 ایسی حدیثیں ہیں جو صحیح بخاری میں نہیں ہے، صرف صحیح مسلم کے اندر. یعنی آپ یہ سوچیں کہ تقریباً 600 سے زائد حدیثیں ایسی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، یعنی وہ ساری صحیح حدیثیں. آپ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والی یہ ساری حدیثیں پڑھ لیں جن کی تعداد تقریباً 600 سے زائد صحیح، جو صرف صحیح بخاری صحیح مسلم میں، اس کے علاوہ بھی کتابوں میں جو ہے وہ بھی صحیح ہیں، وہ بھی صحیح ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح نہیں، لیکن امت کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ساری حدیثیں صحیح ہیں.
اگر ان کی طرف سے آنے والی صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ 600 سے زائد حدیثیں ہم پڑھ لیں، اس پر عمل کر لیں تو بھی انشاءاللہ کافی ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی، کہنے لگے اوصانی خلیلی بثلاث، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی نصیحت کی ہے۔ کیا 3 چیزوں کی نصیحت کی ہے؟ رکعتي الضحى، کہ ابو ہریرہ زندگی بھر چاشت کی 2 رکعت پڑھتے رہنا، 2 رکعت پڑھتے رہنا۔ نمبر 2، کہنے لگے کہ مہینے کے 3 دن کا روزہ رکھنا، یعنی ایام 20 کے 13 14 15۔ اور تیسری چیز وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، کہنے لگے ابو ہریرہ سونے سے پہلے وتر کی نماز ضرور پڑھ لینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمل کے خالی سیکھتے نہیں تھے ہماری طرح، کیا کرتے تھے؟ عمل بھی کرتے تھے۔ کہتے جب سے نبی نے مجھے یہ کہا ہے اس کے بعد سے میں نے کبھی ان 3 کاموں کو کرنا نہیں چھوڑا۔ حالانکہ یہ 3 کام کیا ہے؟ فرض ہے، فرض تو کرنا ہی کرنا ہر صورت۔ یہ 3 کام نفلی ہیں، سنت ہیں، کہ آپ وتر پڑھو یا ایام 20 کے روزے رکھو یا ایسے ہی چاشت کی نماز پڑھو، یہ نفلی کام ہے۔ لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اس لیے زندگی بھر میں نے ان 3 کاموں کو جن کی نبی نے وصیت کی تھی میں نے نہیں چھوڑا۔ 57 ہجری میں، اچھا اس سے پہلے آپ دیکھیں فاروق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب خلافت آئی تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو بحرین کا گورنر بنا دیا تھا، بحرین کا گورنر بنا دیا۔ تو ایسا نہیں کہ ابو ہریرہ کو صرف علم آتا تھا، ابو ہریرہ کو حکومت کرنا بھی آتا تھا اور گورنری کرنا بھی آتا تھا، اور اس کا فیصلہ کس نے کیا؟ حضرت عمر جیسے خلیفہ اور امیر المومنین نے۔ پھر کسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عہدے سے دستبردار ہو گئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 مہینے کی حکومت آئی۔ اس دوران ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں مصروف رہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بہت زیادہ ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی حکومت کا کیپٹل جو بنا وہ کیا بنا؟ دمشق، شام کا علاقہ دمشق، اس کو کیپٹل بنایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ تھا، ابو بکر عمر اور عثمان کے دور میں مدینہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دمشق، شام کا علاقہ بن گیا۔ تو انہوں نے مدینہ کا گورنر اور ذمہ دار بنایا کس کو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی دوران جب 57 ہجری آئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے تو رو رہے تھے، لوگوں نے کہا آپ نے اتنی اچھی زندگی گزاری ہے، نبی کے صحابی ہیں، حدیث سے علم سے آپ کا اتنا لینا دینا، کیوں رو رہے؟ کہا اس لیے نہیں رو رہا، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ وفات کے بعد ایک لمبا سفر ہے، کب اٹھایا جائے گا، اس دوران میری کتنی نیکیاں بہت معمولی ہیں، پتہ نہیں کام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اس لیے رو رہا ہوں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے، نبی کے صحابی، نیک ہے، پرہیزگار ہے، تقوی والے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، لیکن رو رہے ہیں آخری عمر میں۔ بہرحال 57 یا 58 یا 59 ہجری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور بقیع قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دیگر صحابہ جو اس وقت باحیات تھے انہوں نے جنازے میں شرکت کی، اور اس طریقے سے حدیث کے ایک ماہر صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم لینے والے اور سب سے بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ان کی زندگی سے سبق ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، چاہے جتنی ہماری عمر ہو گئی، چاہے جتنی عمر ہو گئی ہو، اور علم حاصل کریں تو اس کا صحیح استعمال بھی کریں اور دوسروں کو بھی سکھاتے اور بتاتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر۔ خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔